اس وقت بھی حاضری جب بھی حاضری کو سمجھیے کہ سرکار کے دربار کی حاضری حضور پر ایک نواز کے دربار میں حاضری چلیے ٹھیک ہے درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہو سکے تو مل کر پڑھیے ایک آدھ شعر پہ سماعت کریں اس وقت. المدد 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 شاہ عالم المدد شاہ عالم گجرات کے ہو بادشاہ المدد شاہ عالم گجرات کے المدد شاہ عالم گجرات کے یا شاہ کرم کر دو منگوں نے پکارا ہے یا شاہ کرم کر دو منگوں نے پکارا ہے ٹکڑوں پہ تیری شاہ ممدوں کا گزارا ہے ٹکڑوں پہ تیرے شاہ ممدوں کا گزارا ہے مشکل میں صدا دینا یہ کام ہمارا ہے مشکل میں صدا دینا یہ کام ہمارا ہے مشکل سے بچا لینا یہ کام تمہارا ہے. المدد شاہ عالم گجرات کے ہو بادشاہ المدد شاہ عالم مشکل میں صدا دینا یہ کام ہمارا ہے مشکل سے بچا لینا یہ کام تمہارا ہے. المدد شاہ عالم گجرات کے ہو. اس وقت میں اسے پہنچ پایا ایسے کوئی شعر اور لیکن بہرحال کسی وجہ سے نہیں ہو پایا. بہرحال آئیے سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی وہ معشوق کے شاہ عالم وہ سیدنا سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی جو دلوں کی دنیا بناتے ہیں. اب دل اتنا سا اور لوگ سوچیں یہ دل کی دنیا کیا ہے. دل کی دنیا کیسے ہوتی ہے. اتنا سا دل ہے دھڑکتا ہے چمک مارتا ہے یہ کوئی لوتھڑا ہے لیکن یہ دل کو سمجھنے کے لیے آپ دماغ کو دیکھیے کچھ دیر کے لیے. دماغ عقل سر دکھنے میں ایک چھوٹا سا ہے لیکن اس کے اندر کی جو دنیا ہے اس کے اندر کی جو پارٹ ہے اس کے اندر کی جو رسیں ہیں اس کے اندر جو کچھ ہے وہ بہت وسیع ہے بہت بڑی دنیا. وہ بہت وسیع ہے. کیا ہے کتنی وسیع ہے. اسی دماغ میں اسی عقل میں اسی سر میں سر کے اندر دماغ دماغ کے اندر عقل پچھلی باتیں بھی یاد آنے والے ساری چیزوں کے پروگرام بزنس کا دماغ ڈاکٹر کی پڑھائی بے شمار کتابیں بے شمار ریفرنس بندہ اسی دماغ میں پورا قرآن حفظ کر لیتا ہے.
حدیث یاد کر لیں، علماء بن جاتا، محدث بن جاتا، ڈاکٹر انجینئر بن جاتا، بلکہ ایک ہی ڈاکٹر بہت کچھ بن، ایک ہی بات میں بہت کچھ بن جاتا. ماں ہے سارا کا سارا علوم بے شمار علم. جیسے ہمارے سرکار شاہ وجیہ الدین علی گجراتی رضی اللہ عنہ انسانوں کی زبان میں انسانوں کو پڑھاتے ہیں اور جناتوں کی زبان میں جناتوں کو پڑھاتے ہیں. علم کے بھی علماء آتے ہیں تو ان کے انداز میں بات کرتے ہیں، محدث آتے ہیں تو ان کے، اور عوام آتی ہے تو ان کے انداز میں گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، سامنے والے کو دیکھ کر گفتگو کرو. یہ نہ ہو کہ آپ اپنے علم کے مطابق کرو کہ جہاں سامنے والا سمجھ نہ پائے. ایسے الفاظ، ایسے لفظ، ایسے جو ہے نہیں. تو اس اعتبار سے ہر علم، عربی، فارسی، ہندی، گجراتی، مراٹھی، یہ وہ کتابوں، پھر اس دور میں تو ایک تفسیر نہیں، کئی تفاسیر یاد، ایک فقہ نہیں، امام حنفی کا بھی فقہ یاد، امام شافعی کا بھی فقہ یاد ان کو، امام حنبلی کا بھی فقہ ان کو ذہن میں. اور چلیے تو آج بھی خانوادہ اشرفیہ میں جو لائبریری ہے اشرفی مخصوص اشرف لائبریری، توریت کے نسخے وہاں پڑے ہوئے ہیں. زبور میں کیا ہے، ہمارے سید بدی الدین زندہ سمدہ توریت، زبور، انجیل، قرآن کے حافظ، چاروں کتابوں کے حافظ. یہ تو اب دھیرے دھیرے علم اتنا ہٹ رہا ہے، اس میں یہ چھاٹ، یہ کوئی علم ہے؟ دیکھنا ہے تو شاہ وجیہ الدین کو دیکھو، مدام العالمین کو دیکھو، اور جس چوکٹ پہ بیٹھے ہو وہ تو علم کا دریا ہے. ارے دریا نہیں، وہ تو جو بول دے وہ علم ہو جاتا ہے، جو لکھ دے وہ کتاب ہو جاتی ہے. وہ کتاب نہیں لکھتے، کتاب ان کو دیکھ کر خود تیار ہو جاتے ہیں. جیسے لقمان حکیم کو جڑی بوٹی کہتی تھی، لقمان ہم میں یہ صفت ہے. شاہ عالم سرکار خود بخود علم، فضل، کمال ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. ایک ولی وہ ہوتے ہیں، ایک بندہ وہ ہوتا ہے اس کی طرف جاتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے کہ وہ بھی خود ان کی طرف کھینچ کر آتی ہے. اور حکیموں کے پاس جاؤ، اس جڑی بوٹی کی تلاش کرتے ہیں، نکالتے ہیں، کہیں کہیں سے وہ تیار ہے. لیکن لقمان حکیم کی صفت ہی الگ تھی، ان کے شاگرد داؤد حکیم کی صفت الگ تھی. اسی طرح اور علم کھوجتے ہیں، لیکن شاہ عالم علم کھوجتے نہیں، علم چل کر ان کے پاس آتا ہے. روحانیات، کمالات پڑھ کر کے، یہ کوئی غلو نہیں ہے، یہ کوئی صرف تقریری انداز نہیں، یہ حقیقت ہے. جب علم ما کانا و ما یکون رکھنے والا، علم اولین و آخرین رکھنے والا، الرحمن علم القرآن، جس نے رحمان نے جس کو قرآن سکھایا، وعلمک ما لم تکن تعلم، ہر چیز کا علم دے دیا، وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور اللہ کا سب سے بڑا فضل وہ معلم کائنات، وہ امام الانبیاء، وہ صاحب قرآن کتاب، وہ جب مدرسے خانقاہ شاہ عالم میں آ جائے، جب خود چل کر مصطفیٰ آ جائے تو علم کیوں نہیں آئے؟ سرکار آئے تو پھر کس بات کی کمی ہے؟ مولا تیری خانقاہ میں، دنیا تیری گلی میں، خدا تیری گلی میں. سجا وہ سرکار عالم نے صلاۃ و سلام جو اللہ سے سیکھ کر آئے، اللہ نے سکھایا اور ہر چیز دی. خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ. کریم کا کرم ہے بے حساب، کیا کہنا. اب اس عالم میں ارے اور یہ دماغ ہے، بات آئی ہے، میری بات کم ہو، لیکن پہلے دماغ کو سمجھ لیجیے تاکہ وہ بات ادھوری نہ رہ جائے، پھر ادھوری نہ رہ جائے. کہتے ہیں سائنس کہتی ہے دنیا کے حساب سے لیا سکتے. اب ایک دماغ میں توریت بھی ہے، زبور بھی ہے، ہر علم ہے، تصور بھی ہے، یہ بھی ہے. لیکن ہاں دنیا کیا کہتی ہے؟ دنیا کہتی ہے کہ صرف دماغ کی ایک نس جو یاد رکھتی ہے، میموری فٹ کر، جیسے ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جو پکچر کیچ اپ کرتی ہے، جو یاد رکھتی ہے، جو پڑھتے ہیں وہ
اس کی جو نس ہے، سائنس کہتی ہے کہ یہ نس میں اتنا پاور ہے، اتنا میموری ہے اس کے اندر، یہ دکھنے میں چھوٹی سی، لیکن کہا کہ یہ پوری دنیا، پورا وشو، پوری دنیا، پوری عالم، پورا عالم، اس پر یہ نس اگر 3 بار لپیٹ دی جائے، یہ دنیا کی میموری 3 مرتبہ اگر پوری دنیا یاد ہو جائے تب بھی اس میں جگہ باقی ہے۔ پوری دنیا، یہ سائنس کی تحقیق، ٹیکنالوجی سے پہلے، اسلام سے اس سے پہلے کہہ چکا اور اس سے آگے بڑھ کر کہہ رہا، ابھی یہ سائنس نہیں پہنچی۔ حضرات دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ یہ صرف اس کی وہ نس، وہ ٹکڑا دماغ کا اتنا پاورفل ہے کہ پوری دنیا کی میموری جو ویڈیو اگر اس میں ہو جائے تو وہ اس کو سیو کر سکتی ہے، عبادت کر سکتی ہے۔ یعنی دکھنے میں دنیا یہ سچ ہے لیکن اندر بھی دنیا بہت بڑی ہے۔ بس اسی طرح دل کا معاملہ ہے، باہر میں اسے دل کہتے ہیں، اندر اسے قلب کہتے ہیں۔ وہ قلب میں جگہ، بس اس جگہ کی دنیا وہی وہ ہے، وہی خدا کا نور ہے، وہی خدا کی تجلی ہے۔ اور اسی کو دیکھ کر شیطان نے کہا تھا انسان میں کچھ نہیں ہے مگر ہاں یہ قلب میں اندر جو کھونے میں ہے، اس کو میں نہیں جانتا کہ اس میں اس نے کیا رکھا ہے، یہی قلب ہے۔ اس کی دنیا بھی اس سے بھی پاورفل ہے، پھر وہ ایسی دنیا ہے کہ جس طرح یہ تصور میں فوراً پہنچ جاتا ہے۔ میں نے بمبئی کا تصور کیا، بمبئی پہنچ گیا، میں نے حیدرآباد کا تصور کیا، حیدرآباد پہنچ گیا، میں نے دکن کا تصور کیا، دکن پہنچ گیا، میں نے اجمیر کا تصور کیا، میں غریب نواز میں پہنچ گیا، ہے نا؟ آپ نے تصور کیا کچوچا کا تو وہاں پہنچ گیا، آپ نے تصور کیا داتا علی اجمیری کا تو پہنچ گیا، آپ نے سید سالانہ مسعود غازی کا تصور کیا، دماغ پہنچ گیا، تصور پہنچ گیا، ہے نا؟ دماغ کی طاقت بھی بہت ہے۔ دماغ کو اللہ نے یہ تو مولا علی بتاتے ہیں کہ دماغ کیا چیز ہے، کبھی ان کو پڑھو سمجھ میں آئے گا عقل کیا چیز ہے، دماغ کیا چیز ہے، سیاست کیا چیز ہے۔ حضرات گرامی آپ دیکھیں، آپ نے تصور کیا، آپ پہنچ گئے داتا صاحب کی بارگاہ میں، علی حجویری، آپ پہنچ گئے پہلائی شریف کی بارگاہ میں، بلکہ آگے چلو تو آپ تصور کریں تو امام حسین کے روزے پہ آپ پہنچ جائیں گے، آپ تصور کریں تو مولا کائنات کے روزے پہ پہنچ جائیں گے، آپ نے تصور کیا تو جنت البقیع پہ پہنچ جائیں گے، آپ نے تصور کیا تو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے آپ نظر آئیں گے، آپ نے تصور کیا تو آپ مدینے کی روزے کی جانب کے سامنے سلام کرتے ہوئے۔ یہ تھا ایک خیال، تصور جو حقیقت میں اس کا فیض ہے، اس کا کنیکشن ہے، اس کا رابطہ ہے۔ تصور کی دنیا، تخیل کی دنیا ہی سے قلب کی دنیا بنتی ہے، دنیا کی دنیا بنتی ہے۔ یہ زندگی جب بہن بنتا ہے اسی لیے تو اسے مراقبہ بھی کہتے ہیں، تصور بھی کہتے ہیں، ہے نا؟ تو پہنچ گیا جیسے یہ پہنچتا ہے، جب دل کی دنیا ذرا سی بھی بن جاتی ہے، جب اللہ کا ولی وہ سوچتا ہے تو اپنے جسم کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے، اپنے جسم کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے، جہاں کا خیال کرتا ہے وہی وہ حاضر ہو جاتا ہے، وہی وہ ناظر ہو جاتا ہے۔ وہ ایک ہی وقت میں یہاں کھڑے کھڑے اگر ناگپور کا تصور کر رہے تو یہاں بھی نظر آتا ہے، تاکہ میں نظر آتا ہے۔ تو جسم کو اٹھا کر کے وہاں لے جاتے ہیں، بہت سے پاک 70 جگہ نظر شاہ عالم کہیں جگہ نظر، مصطفیٰ ہر جگہ نظر آئے۔ یہاں ان کا آنا جانا وہ تو صرف آنکھ بند کرے کھولے اتنی بھی دیر لگتی ہے، آنکھ بند کرنے کھولنے میں بھی دیر لگتی ہے، وہ اس سے پہلے جگہ پر ہو جاتے ہیں۔ جب سلیمان علیہ السلام کا شاگرد عاصم آنکھ بند کھولنے میں بلقیس کا تخت لا سکتا ہے تو مصطفیٰ کے غلاموں کی طاقت کا اندازہ کوئی کیسے رکھتا ہے؟ یہ سمجھ گیا۔ اسی لیے جب دل کی دنیا بنتی ہے تو بندہ اتنا ہوتا ہے کہ خود جسم کے ساتھ پہنچتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، سرکار تشریف لائے، سبحان۔ اب جب سرکار آئے پٹھان، سرکار تشریف لائے پٹھان، اب وہاں جو شاگرد تھے وہ کوئی بچے نہیں تھے، 18، 20، 25، 30، 35 سال کے نوجوان پڑھائی کر رہے تھے، حدیث لے رہے تھے، ان سے تصوف اور طریقہ ہر چیز سیکھ رہے تھے، جس میں علماء تھے، حفاظ تھے، پابند تھے، ولی صفت تھے، بڑے بڑے گھرانے کے تھے۔ شاہ عالم کی بارگاہ میں پڑھنے والے بچے نہیں تھے، نوجوان تھے۔ اس میں تو ایک دو کم نام نہیں تو سرکار شاہ عالم کے بڑے صاحبزادے ہیں،
سیدنا ناصرالدین راجو ستارہ رحمۃ اللہ تعالی وہ بھی تھے، سبحان اللہ۔ ان کا جوان مرد سجاد اور ان کا عالم یہ تھا کہ شاہ عالم کا احترام کرتے تھے، کیوں؟ قطب عالم کے ہی وہ مرید و خلیفہ ہے۔ شاہ عالم نے سجادی دی اور تلاوت دی، مرید و خلیفہ خود قطب عالم سرکار کے دادا جان تھے، اور آپ بڑی محبت رکھتے تھے کیونکہ بالکل شاہ عالم کی طرف تھے۔ روایت بتاتی ہے بالکل شاہ عالم کی عبادت میں، انداز میں، دکھنے میں بھی، سبحان اللہ، دکھنے میں تو شاہ عالم خود جو ہے کسی کو اجازت خلافت یا شاگرد دینی ہوتی کچھ تو وہ خلافت نامہ سکہ یہ وہ سب راجو ستار عالم کے پاس بھیجتے ہیں، کہا جاؤ یہ تیار کر دیں، یہ کر دیں گے، میں نے تیار کیا ہے، لیکن آپ ناصر الدین کے پاس جاؤ میرے شہزادے، وہ آپ کو دیکھیں گے، بتا دیں گے، اور آپ کو اجازت خلافت جو کچھ اللہ کرنا ہے دینا ہے، آپ کا کام ان کو سونپا ہوگا۔ اب اس میں آپ بھی پڑھ رہے تھے، اب مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، سبحان اللہ، تخت پر بیٹھے پڑھا رہے۔ سوچیے 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن پڑھنے والا کوئی کیا ہو نوجوان بچہ اگر کچھ فرق ہوگا تو فوراً پہچان جائے گا کہ یہ کوئی اور ہے، اور آپ پہچان جاتے ہیں۔ یہ آدمی کو دیکھا اگر اس کی شکل انداز اس انداز کا کوئی اور آدمی ہوگا تو ہم کہیں گے اس کے جیسا لگتا ہے، یہ وہ تو نہیں ہے ان کے جیسا، لیکن وہ ہم اور آپ پہچان جاتے ہیں، تو وہ تو عقل کے بھی روشن نہ تھے، قلب کے بھی روشن نہ تھے، ہم تو دونوں سے بھی اندھے ہیں، تب بھی ہم پہچان جاتے ہیں۔ ان کی تو ذہن بھی کھلا تھا، دل بھی کھلا تھا، ہے نا، ان کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں کسی کو بھی، وہ ولیوں کو پہچان جاتے تھے آج کل آیا کس مقام پر ہے، وہ شاگردوں کا کیا حالت تھا کہ وہ پہچان جاتے تھے کسی کو دیکھ کے کہ یہ کس مقام پر ہے۔ تو کیا مدینے والے آقا آئے تو انہیں فرق نہیں لگا ہوگا کہ آج کوئی اور آیا؟ پوچھو تو ان کو کچھ فرق نہیں لگا، دیکھنے والے کو فرق نہیں لگا، پڑھنے والے کو ان سے پڑھانے کے انداز میں فرق نہیں لگا، جیسا پڑھانا شاہ عالم کا ویسا پڑھانا مصطفیٰ کا، جیسا چل کے آ کے تخت پر بیٹھنے کا انداز شاہ عالم کا وہی انداز مصطفیٰ کا، جیسی صدر و صورت بیٹھنے کا انداز پڑھانے میں مصطفیٰ کا وہی شاہ عالم کا، الفاظ جب لب کھل رہے ہیں تو وہی ایسا لگ رہا ہے کہ شاہ عالم ہی ہے، بیٹھنے والا، دیکھنے والا، پڑھنے والا، روزانہ کئی دنوں تک، ایک بار نہیں کئی دنوں تک پہچان نہ پایا، آواز آئی سمجھے نہیں، راز کھولا جا رہا ہے، میری مکمل شبیہ تصویر اگر دیکھ لی ہو تو وہ سراج الدین شاہ عالم کو قامت بھی باڈی سوڑی میں تو فرق ہو، پہلوان ہے کوئی پتلا ہے جیسا لگتا ہے لیکن فرق ہوتا ہے، کوئی پتلا ہے کوئی جا رہا ہے، کسی کا چہرہ تھوڑا ہے کسی کا پھولا ہے، نہیں سبحان اللہ، چہرہ دیکھا تو وہی، باڈی دیکھی تو وہی، انداز دیکھا تو وہی، شباہت دیکھی تو وہی، ہر چیز وہی، یہاں تک کہ 10 دن تک وہ پہچان نہ پائے۔ اور کرم والا ہے، کرم دل کیا ہوگا ایک اور حضرت راجو ستار عالم اتنے بڑے شاہ عالم کے سجادہ اور محبوب نظر ہے نا، لیکن لکنت کی زبان میں ہے، بولنے میں پڑھنے میں لکنت جسے کہتے ہیں اٹک کے بولنا ہے نا، اٹک کے پڑھنا، پڑھتے ہوئے اٹک کے پڑھنا، رک کے پڑھنا، لہذا پڑھتے پڑھتے لکنت زبان میں تھی۔ سرکار نے جب دیکھا تو کہا بیٹا حدیث آپ یہ اٹک کے کیوں پڑھ رہے؟ کہا حضور میں پڑھ نہیں پاتا، لکنت ہے۔ اللہ اللہ اللہ، تاجدار مدینہ کا پھر اور کرم ہوتا ہے، عدنان نواب دہن راجو ستار عالم کو دیتے ہیں، وہاں غوث اعظم کو نواب دہن دیا گیا۔ میں سوچنے لگا شاہ عالم کو کیوں نہیں ملا، آواز آتی ہے ہم تو شاہ عالم ہیں۔
علم، پورا قرآن اور پورا جو تھا ازبر، فوراً وہ سارا کا سارا علم آ گیا۔ جب شاہ عالم نے دیکھا بیٹا تمہاری مدد کہاں گئی، یہ تمہارا انداز، اتنا علم جو میں جانتا ہوں وہ تم جاننے لگے، تمہیں بھی عرش سے فیض آنے لگا اور زیادہ علم کا ایسا لگتا ہے کہ سیدھے مدینے کا نور بتا رہا ہے۔ لیکن جب جا کر بیٹھے اور بچوں کو وہی واقعہ مشہور ہے، آپ نے دیکھا آگے بڑھ رہے ہیں، پوچھا کیا بات ہے، کہا حضور بات کیا ہے، آپ ہی نے تو پڑھایا، کہاں میں نے نہیں پڑھا، میں آیا ہی نہیں تو پڑھاؤں گا، میں نہیں آیا، حضور آپ آئے، میں نہیں آیا، حضور آپ کہتے نہیں آئے تو آپ سچ کہتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ آپ آئے، آپ جو کہہ رہے ہو اپنی جگہ صحیح ہے، نہیں آئے، لیکن ہم تو روز آپ ہی کے پاس پڑھتے ہیں۔ آپ نے سوچا مانجتا کیا ہے، اس میں بات کیا ہے، حکمت کیا ہے، بات کیا ہے، آپ نے وہی مراقبہ کیا، آنکھیں بند کی، تخت کی طرف نظر کی کہ کیا بات ہے، دیکھا تو آپ فوراً تخت سے اٹھے اور رب سے کھڑے ہو گئے۔ جب آپ کھڑے ہوئے تو تمام شاگرد نوجوان ہو گئے، آپ نے آنکھیں کھولی، آنکھوں کو چوما اور کہا مبارک ہو تمہیں، بہت زیادہ مبارک ہو، اسی لیے میں سمجھا کہ ان کی رکنت کیوں ہوئی۔ اب سمجھ میں آیا کہ ان کو اتنا علم زبردست کہاں سے آ گیا، یہ کیسے الگ ماحول ہوا، یہ وہ والا ماحول جو میں عرش پہ دیکھا کرتا ہوں، جو میں مدینے کے حجرے خاص میں دیکھتا ہوں، وہ میں محسوس کیوں کر رہا ہوں۔ اب پتا چلا، سنو، یہ اتنے دن جو میں نہیں آیا ہوں، میری جگہ مدینے والے آقا ہیں۔ تو کہا حضور ہم تو پہچانے نہیں، تو کہا کہاں پہچانو گے، اس غریب کو اللہ کے رسول نے کوئی شفاعت جو عطا کی ہے، کیسے پہچانو گے جب مکمل شفاعت مجھے دیتی ہے، سرکار نے جس کو جو چاہا عطا کیا، مجھے تو شفاعت بھی دیتی ہے، یہ ان کے کرم کی کرم نوازی ہے جو عطا کیا ہے۔ آپ بتائیے سب لوگ اور لوگوں میں بات ہے، شاگرد بھی چھت پڑے، اپنے نصیبے پہ مقدر پہ ناز کرنے لگے، اور یہ بات ظاہر ہو گئی کہ سرکار شاہ عالم شکل و صورت میں، شباہت میں، قد و قامت میں، انداز میں مکمل شبیہ مصطفیٰ پھر عمر بھی کتنی 63 سال، ولایت بھی کون سی، محمدی ہے نا، نام بھی محمد، ولایت بھی محمدی، شکل بھی محمدی، علم بھی محمدی۔ کسی نے کہا تھا کہ ہم مدینے والے ہیں، مدینے والے ہیں بڑی بات ہے، لیکن جو مدینے والے آقا کے ہیں وہ اس سے بھی بڑی بات ہے، جو مدینے کا تاجدار ہے، سرکار صرف مدینے والے نہیں، سرکار تو محمد والے ہیں۔ انداز بھی وہی، عمر بھی وہی، علم بھی وہی، فیضان بھی وہی، کمالات بھی وہی، گھرانہ بھی حسینی رنگ بھی وہی، صداقت میں یہ دیکھو ایسی بات ہے کہ بصارت سے صرف کام نہیں چلے گا، اس کے لیے کچھ نور چاہیے، کچھ خانقاہوں کی فیضان زیادہ ہو، بصیرت جب دل روشن ہو تو دیکھنے والوں کو بہت کچھ نظر آ جاتا ہے، دیکھنے والا چاہیے، دیکھنے والا آنکھ والا دیکھے، تیرا جلوہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات ختم کرنے لگا۔ تو آپ کو دیکھنے کے لیے صرف بصارت نہیں، دل کی بصیرت کی ضرورت ہے، ذہن کی روشنی کی ضرورت ہے، تو میں ہر طرف نور ہی نور نظر آئے گا۔ جب دل روشن ہوگا تو حقیقت کھلے گی کہ کیا معاملہ ہے، کیا منظر ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ یہ روایتیں بھی بہت ساری ہیں، واقعات دیکھیں تو وہ بھی ہے، اتنا وقت نہیں، سر حکایت آپ دیکھ لیجیے، ریحانۃ الابرار آپ دیکھ لیجیے، مشہور کتاب حیات شاہ عالم آپ دیکھ لیجیے، اور آخری بات دیکھیے حیات شاہ عالم کی، جسے دیکھا اور سند دی، وہ کون ہے؟ ایک تو حضرت علامہ سید کلیم اشرف صاحب، اور ایک مشہور زمانہ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا نے جب کتاب دیکھی، آپ نے تبصرہ لکھا، اس پر تعلیم و توسیع اس کتاب میں دیکھی۔ آپ اتنی بڑی سند ہے، جسے کو سند کی ضرورت، ہمیں تو کوئی سند کی ضرورت نہ، ہم سند کو جلدی مانتے، ہم تو بس جو ہو گیا، زندہ کرامت ہے، زندہ معجزہ ہے، اسی کو دیکھتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن ضرورت ہو کتابیں بھی ہیں، اس کو بھی کوئی جو ہے وہ ملاحظہ کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ یہ ابھی بھی یہ بات ادھوری ہے، اس کے بہت سارے واقعات ہیں، مگر ہم اتنا سمجھ گئے کہ یہاں وہی ادب جو مدینے میں ادا کیا جاتا ہے، یہاں وہی لہجہ ہونا چاہیے، وہی ادب ہونا چاہیے، وہی انداز جو
جو مدینے والے آقا ہے. جس طرح وہاں صبح شام فرشتے آتے ہیں 70,000, یہاں کئی ہزار صبح میں فرشتے آتے ہیں, شام کو جاتے ہیں, شام کو آتے ہیں, صبح میں جاتے ہیں. جس طرح وہاں نہ جانے کب کس انداز میں کرم ہو جائے, بس اسی طرح یہاں نہ جانے کب کس انداز میں بندوں میں کرم ہو جائے. دعا کرتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ آپ اٹھائیے شاہ عالم کی چوکھٹ کا صدقہ ہم پر سلام رہے, آپ قیامت رہے, ان کے گلے دولت کے فیضان سے مالا مال رہے, گھر پاک کی خیرات نصیب ہو, اور ہماری نسلوں کو نصیب ہو, انہیں کے سائے میں بس جینا نصیب ہو, انہیں کی محبت میں مرنا نصیب ہو, اور انہیں کے سائے میں حشر میں اٹھنا نصیب ہو. آمین اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جن حضرات کو سنتے باقی خدا فرمائے آگے کے سبب جہاں زندگی خالی